أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کا کہا مانو اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو. رسول کا کہا مانو اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو. یعنی منافقین اور مرتدین کی طرح ارتداد و نفاق اختیار کر کے اپنے اعمالوں کو برباد مت کرو. یہ گویا اسلام پر استقامت کا حکم ہے. بعض نے کبائر و فواحش کے ارتکاب کو بھی حبط اعمال کا باعث گردانا ہے. اس لیے مومنین کی صفات میں ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ بڑے گناہ اور فواحش سے بچتے ہیں. اس اعتبار سے کبائر و فواحش سے بچنے کی اس میں تاکید ہے. اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ کوئی عمل خواہ کتنا ہی بہتر کیوں نہ ہو، معلوم ہوتا ہے اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے سے باہر ہے تو رائے گا اور برباد ہے. اصل بات یہ ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن میں اتنی عزت، اتنی تکریم، اتنا بار بار اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، لیکن ہر دور میں ہر وقت کچھ نہ کچھ تبدیلی قوم نے کی ہے. اپنی مرضی شامل کی ہے. کچھ اماموں کا نام لیتے ہیں، کچھ علماء کا نام لیتے ہیں. بار بار قرآن نے روکا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، لیکن قوم نہیں پیچھے ہٹتی. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے یہ فرمایا، ان ہوا الا وحی یوحی، کہ میں وہی کچھ منہ سے نکالتا ہوں جو اللہ تعالیٰ وحی کرتے ہیں. اور وحی کون کرتے ہیں؟ تنزیل من رب العالمین. یہ جو قرآن ہے یہ وحی کے ذریعے اترا. تنزیل من رب العالمین، رب کی طرف سے نازل کردہ قرآن مجید ہے، جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس چیز کو مانو، اس چیز کو نہ مانو. جس چیز سے میں روک رہا ہوں اس سے رک جاؤ، اور جو میں تمہیں دے رہا ہوں اسے لے لو. قرآن نے بھی یہی کہا ہے. اب پرانے زمانے میں 5000 سال قبل، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، یاقوس ایک بزرگ گزرا ہے، یاؤق
ایک بزرگ گزرا ہے، نصرہ ایک بزرگ گزرا ہے 5000 سال قبل، نیک اور بزرگ تھے یہ لوگ، ان کے انہوں نے بت بنا کے رکھ لیے اور آہستہ آہستہ بعد میں ان کی عبادت شروع کر دی، ان کو پوجنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام آئے اور انہوں نے ان کو توڑا، ان کو سمجھایا، لیکن وہ بات آگے سے آگے کہاں تک چلی گئی، کسی کو کچھ نہیں سمجھ آ رہی بھی یہ کیا کرنا ہے، نبی کی جو بات نہیں ماننی۔ جب بندہ یہاں سے جا رہا ہوتا ہے نا دنیا سے، اس وقت بندے کو سمجھ آتی ہے کہ میں نے کیا کرنے آیا تھا اور میں کیا کر کے جا رہا ہوں۔ اس وقت بندہ سوچتا ہے کہ کاش کہ میں نے نبی کا کہا مانا ہوتا، قرآن کا کہا مانا ہوتا تو میرے لیے بڑی آسانی ہو جاتی۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور جب یہ جان لے گا کہ اس نے یہ جو وقت ہے یہ جدائی کا ہے، یعنی یہ جان لے گا کہ میری جان اب نکلنے والی ہے اور میرا جدائی کا وقت آ گیا ہے، یعنی وہ شخص یقین کرے گا جس کی روح ہنسلی تک پہنچ گئی ہے، اب مال اولاد اور دنیا کی ہر چیز سے جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ اس وقت اگر ہم اس قرآن کو مانیں، چومیں، پیار کریں، سجدے کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ نے ایک ایک لفظ ایسا موتی بنا کے دیا ہے نا ہمیں، اگر ہم اس کو سمجھیں اور اس کا نبی کا کہنا مانیں۔ اے ایمان والو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قدم آگے نہ بڑھاؤ۔ اب اس آیت کے اوپر ہی بات ساری ختم ہو جاتی ہے کہ اے ایمان والو، نبی علیہ السلام سے قدم آگے نہ بڑھاؤ۔ اے ایمان والو، نبی علیہ السلام کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرو۔ اب آپ مجھے بتائیں، ایسے اللہ نے عزت دلوائی نبی کو، ایسی عزت کی، خود بھی کی اور ہمیں بھی حکم دیا کہ بھئی میں بھی درود شریف بھیجتا ہوں اور فرشتے بھی درود شریف بھیجتے ہیں اور تم بھی درود شریف بھیجو۔ اے لوگو، ایسے آواز نہ دو نبی علیہ السلام کو جیسے عام بندے کو دی جاتی ہے، یا تو گھر سے حجرے سے باہر آنے کا انتظار کرو یا ٹائم لے کر ملتے۔ وہ جنگل کے بدی آئے اور آ کے انہوں نے اے محمد، تو اللہ کو یہ بھی ناگوار گزرا۔ اتنی محبت اللہ کو اپنے نبی سے ہے۔ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، کچھ رات اٹھ کر نماز پڑھ، اپنے رب کی تسبیح کر۔ یا ایھا المزمل، محمد الرسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، ایسے مخاطب ہیں، اتنا پیار ہے، اتنی عزت ہے، سب کچھ اس کے لیے ہے، اور اس کا ہم نے کہنا نہیں مانا۔ ہم نے اس کے سامنے کیا کیا؟ اس کے سامنے اپنے اماموں کو رکھا، انہوں نے بتوں کو رکھا تھا۔ 5000 سال پہلے والے لوگوں نے بتوں کو رکھا تھا۔ بننے ایک بزرگ تھے، مر گئے، کھپ گئے، دنیا سے چلے گئے، قبر میں آ گئے، اب انہوں نے مٹی سے پتھر سے بت تراش کے بٹھا دیا اور اس کی آہستہ پکی عبادت شروع ہو گئی اس کی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے وہ لے لو، جس چیز سے روکے وہ رک جاؤ، اگر تم ایمان والے ہو۔ میں رب اور فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی علیہ السلام پر درود بھیجو۔ اب آپ مجھے بتائیں کتنی محبت اللہ تعالیٰ کو، اور ہم نبی کو شارٹ کٹ میں اصل میں چھوڑ کے بیٹھے ہیں کہ کہنا نہیں ماننا، اپنے امام کا ماننا ہے، اپنے عالم کا ماننا ہے، اپنے مدرسے کے معتمم کا ماننا ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، وہ بت تھا 5000 سال پہلے پتھر کا، یہ انسان ہے مٹی کا، لیکن یہ سانس لیتا ہے، وہ سانس نہیں لیتا۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ماننا،
وہ بھی اس کی مانتے تھے اور ہم بھی ان کی مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے۔ یہ تو نمونہ حسنہ، اے ایمان والو، نبی علیہ السلام تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، ان کی پیروی کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اب مثال کے طور پہ فجر کی نماز ہے، رمضان میں فجر کی نماز سحری کے فوراً بعد فجر نماز ادا کر دی جاتی ہے اپنی سہولت کے لیے۔ حکم نہیں مان رہے، شریعت کے حکم کے خلاف ہے یہ۔ جیسے ہی رمضان شریف ختم ہو گیا، فجر کی نماز دن چڑھے دوبارہ شروع کر دی۔ جب دن سفید ہو گیا، اس وقت پڑھتے ہیں کہ جب جیسے نماز ختم ہوئی 20 منٹ کے بعد سورج نکلا ہے، اور جو رمضان کی فجر کی نماز جو رمضان میں پڑھتے تھے اس کے 1 گھنٹے بعد سورج نکلتا تھا۔ حکم تو اول وقت کا ہے، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوا انہوں نے ویسے ہی شروع کر دیا جیسے پرانی روٹین تھی۔ اب بات یہ ہے کہ جب ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی نہیں ہے، ان کی بات سمجھنی نہیں ہے، تو پھر ہمیں یہ تبلیغ کرنے کی، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلوانے کا ہمیں کیا حق ہے؟ جب ہم بات نہیں سمجھتے ہیں، اپنے امام کی ماننی ہے، اپنے مولوی کی ماننی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ماننی، اس ہستی کی بات جس ہستی اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے اتنی عزت اتنا پیار ہے، تم بھی ایسے کرو، لیکن نہیں سمجھ آتی ان لوگوں کو بات، پھر بھی اپنے اسی کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ بھئی ہم لوگوں نے تو اسی کا کہنا ماننا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر امام کی بات ماننی ہے تو اس وقت مانی جاتی ہے جہاں کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا ہو، کوئی مسئلہ شریعت میں، شریعت خاموش ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی بات، اس وقت 4 عالم بیٹھ کے کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں، بھئی ایسے ایسے بات ہے اور ایسے ایسے ہم نے ماننا ہے، تو بات سمجھ آتی ہے۔ ورنہ تو پوری شریعت موجود، ایک چیز اویلیبل ہے، ایک چیز سامنے ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس کے بعد ہمیں ادھر ادھر گھومنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک جگہ اور فرمایا، حکم تو ہوتا ہے نا موقع محل کے اوپر، جو اس وقت کے صحابہ تھے، اس وقت جو مسلمان تھے، ان کے حکم، ان کے مطابق ان کو حکم ہوتا تھا، لیکن یہ ہے تو ہمارے سب کے لیے۔ والا قد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأیتموه وانتم تنظرون وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاکرین۔ جنگ سے پہلے تو تم شہادت کی آرزو میں تھے، اب اسے اپنی آنکھوں سے اپنے پاس اپنے سامنے دیکھ لیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے ہیں، کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ شہید ہو جائیں تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی پھر جائے اپنی ایڑیوں پر تو ہرگز اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑے گا، عن قریب اللہ تعالیٰ ان کو، جو لوگ نیک ہیں ان کو ان نیکوں کو، شکر گزاروں کو نیکی کا بدلہ دے گا۔ اس میں اب ہمارے پاس تو رسول ہے، اب ہمارے پاس تو نبی ہے، لیکن ہم کس
طریقے سے بدلے ہوئے ہیں۔ اصل میں تو یہ اشارہ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کی طرف ہے جو جنگ بدر میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے ایک احساس محرومی رکھتے تھے اور چاہتے تھے کہ میدان کار زار گرم ہو تو وہ بھی کافروں کی سرکوبی کر کے جہاد کی فضیلت حاصل کریں۔ انہی صحابہ رضی اللہ عنہما نے جنگ احد میں جوش جہاد سے کام لیتے ہوئے مدینہ سے باہر نکلنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن جب مسلمانوں کی فتح کافروں کے اچانک حملے سے شکست میں تبدیل ہو گئی تو یہ پرجوش مجاہدین بھی سراسیمگی کا شکار ہو گئے اور بعض نے راہ فرار اختیار کی اور بہت تھوڑے لوگ ہی ثابت قدم رہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ تم دشمن سے مٹ بھیڑ کی آرزو مت کرو اور اللہ سے عافیت طلب کیا کرو، تاکہ ہم جب از خود حالات ایسے بن جائیں کہ تمہیں دشمن سے لڑنا پڑ جائے تو پھر ثابت قدم رہو، اور یہ بات جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی ہیں، یعنی ان کا امتیاز بھی وصف رسالت ہی ہے، یہ نہیں کہ وہ بشری خصائص سے بالا تر اور خدائی صفات سے متصف ہوں، انہیں موت سے دوچار ہونا پڑے کہ انہیں موت سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ جنگ احد میں شکست کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافروں نے فوراً یہ افواہ اڑا دی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ مسلمانوں میں جب یہ خبر پھیلی تو اس نے بعض مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے اور لڑائی سے پیچھے ہٹ گئے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کافروں کے ہاتھوں قتل ہو جانا، ان پر موت کا وارد ہو جانا کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ پچھلے انبیاء علیہ السلام بھی قتل اور موت سے ہمکنار ہو چکے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالفرض اس سے دوچار ہو جائیں تو کیا تم اس دین سے ہی پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو، جو پھر جائے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سانِ وفات کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شدت جذبات میں وفات نبوت کا انکار کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت حکمت سے کام لیتے ہوئے منبر رسول کے پہلو میں کھڑے ہو کر انہیں اسی آیت کی تلاوت کر کے سنائی۔ اب بات یہ ہے ایک ساری سننے والی سمجھنے والی کہ ہر جگہ اللہ نے قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا اور آخر میں یہ بھی کہا کہ یہ میرا بھیجا ہوا حکم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے، اس کے باوجود ہم لوگ اماموں کو اللہ نے بھی تسلی دے دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک ایسی ہستی ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ ساروں کا ہماروں کا اس کے اوپر بھروسہ اعتماد ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نہیں مانتے، اس کے باوجود ہم اپنی مرضی کرتے ہیں، اماموں کی مرضی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اور ان کا حکم موجود ہے، کسی قسم کی کوئی خامی نہیں ہے، نعوذ باللہ کسی قسم کا کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن ہم اس کو چھوڑ کے اپنی رائے، اپنے امام کی رائے، مثال کے طور پہ کچھ لوگ 20 تراویح پڑھتے ہیں، کچھ لوگ 8 پڑھتے ہیں۔ 8 کی شکل موجود ہے حدیث میں، تراویح کا لفظ نہیں ہے، قیام اللیل کا لفظ ہے۔ 8 موجود ہے، 3 وتر، تو یہ 11 رکعتیں موجود ہیں، لیکن یہ 20 کہاں سے آئی؟ اور بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے مدرسے، محتمم پورے پاکستان میں سب کے سب 20 پڑھتے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ تہمت نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی نے پڑھی ہی نہیں ہے تو یہ تہمت نہیں تو اور کیا، کس میں آپ لکھو گے اس کو؟ حضرت عمر کا نام حضرت عمر
نے صرف یہ فرمایا، ایک وزٹ تھا مسجد میں، بھی 4 لوگ ادھر 4 لوگ ادھر ایسے کر کے پڑھ رہے تھے، تو آپ نے کہا یار ان سے کہو کہ یہ اکٹھے ہو کے پڑھیں، بس اتنا حکم دیا۔ نہ انہوں نے 8 کا کہا، نہ انہوں نے 20 کا کہا، نہ انہوں نے 25 کا کہا۔ اور وہ جو حدیث یہ حضرت عمر سے منسوب کرتے ہیں، مسلم اور بخاری کی حدیث ہے، اس میں آخر میں لکھا ہے مصنف نے، امام نے، کہ یہ ضعیف حدیث ہے، اور یہ لکھا ہے کہ عمر کے زمانے میں 20 پڑھی گئی۔ عمر کے زمانے میں نے سنا۔ جب وہ راوی تک پہنچتے ہیں تو نیچے لکھتے ہیں وہ کذبہ، وہ جھوٹا ہے، متفق ہمارا سب کا اتفاق ہے، وہ ضعیفہ اور یہ ضعیف ہے، اس کے باوجود اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تبطلوا اعمالکم، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اگر تم نبی کی بات نہیں مانو گے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جیسے فجر کی نماز کی مثال دی ہے، جیسے وضو کی مثال لے لیں آپ، وضو آپ کرتے ہیں 1/4 سر کا مسح، 1/4 سر کے مسح میں ہاتھ ماتھے سے پیچھے تک اور پیچھے سے آگے تک، یہ ہے 1/4 سر کا مسح۔ لیکن یہاں اب آپ محترم بھائی ہمارے سر کو بھی کرتے ہیں اور گردن کے اوپر بھی ہاتھ پھیرتے ہیں، گردن کا ذکر نہیں ہے۔ اب اس نے اپنی مرضی کی، شریعت میں اپنی مرضی نہیں ہے، جب اپنی مرضی کی تو وہ شریعت سے نکل گئی بات۔ اب اس کے بعد آ گئی نماز کی نیت۔ اب ہم نیت کر رہے ہیں، جب ہم گھر سے نکلتے ہیں، ہمارے دل دماغ میں یہ بات ہے کہ ہم بازار جا رہے ہیں، آفس جا رہے ہیں، تو ہم کیا منہ سے کہیں گے اس بات کو کہ ہم آفس جا رہے ہیں یا بازار جا رہے ہیں؟ نیت ہے دل دماغ کی، جب بات منہ پہ آ جائے اسے قول کہتے ہیں۔ اب اقرار آپ منہ سے کر رہے ہیں، جبکہ شریعت نے کہا ہے کہ نیت کر کے نماز شروع کر دو۔ اور یہاں احباب کہتے ہیں جی 4 رکعت نماز فرض، عصر وقت امام کے پیچھے قبلے کی طرف منہ، یہ ساری چیزیں شریعت سے باہر آ جاتی ہیں، کیونکہ حکم صرف نیت کا ہے۔ اب آپ اقرار کر رہے ہیں، وضو میں بھی تھوڑی خرابی آ گئی، گردن پہ ہاتھ لگائے، 1/4 سر کا مسح ہاتھ سر پہ، وہ ہو گیا، اس میں بھی کمی پیشی ہو گئی۔ اب نیت کی جو کی اس میں بھی کمی پیشی ہو گئی۔ اب آپ نے شروع کی ہے نماز شروع کی ہے تو الحمدللہ رب العالمین، جب آپ نے یہ پڑھی ہے، اگر امام کھڑا ہے تو آپ نے یہ نہیں پڑھی، جبکہ یہ امام کے پیچھے بھی لازمی ہے اور امام کے غیر موجودگی قرأت کے بغیر بھی لازمی ہے۔ پھر آپ نے وہاں وہ غلطی کی، وہ بھی اس کو چھوڑ دیا آپ نے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ لا فاتحہ لا فاتحہ لا فاتحہ، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے۔ ان دوست احباب نے اس سمیع القرآن کو اٹھایا جو مشرکین شور کر رہے تھے، ان کے لیے کہا گیا کہ بھئی جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنا جائے، انہوں نے اٹھا کے اس نماز میں ڈال دیا۔ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کسی کے پاس۔ ہاں فاتحہ کی دلیل ہے، فاتحہ پڑھی جائے۔ وضو میں بھی خرابی، نیت میں بھی خرابی، اور فاتحہ میں بھی خرابی ہو۔ اب ہے نماز کا معنی خشوع خضوع، اس میں آپ جلدی دیکھ لیں کتنی جلدی سے 4 رکعتیں پڑھ کے ساری دعائیں، الحمدللہ تمام تعریفیں رب العالمین سارے جہانوں کے رب کی، الرحمن الرحیم، رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یہ ساری دعائیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک یہ ساری نماز کے دعائیں ہیں اندر۔ جب یہ تو آپ نے 6 منٹ 4 منٹ میں فٹافٹ پڑھ کے ایک سجدے کے اوپر دوسرا سجدہ، نہ آپ جلسے میں رک رہے ہیں، نہ آپ رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہو کے ہڈیوں کو سیدھا کر رہے ہیں، نہ آپ سجدے کو تسلی سے ناک لگا کے اور پیشانی لگا کے پورا سجدہ، دونوں ہاتھ، حدیث ہے کہ بکری کا بچہ گزر جائے بغلوں میں سے اتنی جگہ بچا کے بندہ سجدہ کرے سکون سے، اور پاؤں پچھلے جوڑے، نہ آپ وہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ اٹھتے ہیں تو ایک جلسہ ہے، جلسے میں تھوڑی دیر رک کے، جتنی دیر آپ نے سجدہ کیا اتنی دیر آپ نے اس میں رکنا ہے، وہ آپ نے ویسے ہی جیسے آئے ویسے چلے گئے۔ اس کے بعد پھر بیٹھنا ہے، بیٹھ کے پھر اٹھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارک وہ بیٹھ کے پھر آپ نے اٹھنا ہے، لیکن آپ ایسے اٹھ گئے۔ پھر آپ جب رکوع میں
جا رہے ہیں رکوع کے بعد جو سجدے میں گئے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہاتھ رکھنے ہیں زمین پہ جیسے اونٹ اپنے اگلے پاؤں رکھتا ہے، اور جیسے کتا پچھلے پاؤں رکھ کے بیٹھتا ہے ایسے آپ نے گھٹنے نہیں لے کے جانا۔ اب اللہ کے نبی نے 2 مثالیں دی ہیں اور صحیح حدیث ہے کہ ایک اونٹ کے مثال دی اور ایک کتے کی مثال دی، ہم نہیں مان رہے۔ اب ہماری نماز نبی کے مطابق نہیں ہے۔ دیکھیں قبولیت نہ پڑھو قبولیت اللہ کے پاس ہے، قبولیت اللہ کے پاس ہے، بخشش اللہ کے پاس ہے، لیکن جو ایک طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طریقے کو تو ہم اڈاپٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے، اس کو لے کے چلیں گے کہ نہیں کریں گے۔ اب اس کے بعد سلام پھیر دیا، سلام کے بعد آیت الکرسی ہے جو موت اور نماز کے بیچ میں ایک بالشت کا فاصلہ ہے۔ اب ہم نے اس کو نہیں پڑھا، اٹھ کے اپنی گفتگو شروع کی، یا دعا مانگ لو جی دعا مانگنی شروع کر دی، جو اصل دعا تھی وہ ہم نے ضائع کر دی۔ اب وقت کا تعین ہے، وقت حکم یہ ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھی جائے، فجر کی فجر میں پڑھی جائے اول وقت میں، ظہر اول وقت میں، اسی طرح عصر ہم پڑھتے ہیں 5:30 بجے۔ 5:30 کا مطلب یہ ہے کہ سورج لال ہو جاتا ہے، سرخ ہو جاتا ہے، تو وہ نماز مزیدار نہیں رہتی۔ 4:15 بجے عصر کا وقت ہے، بلکہ 4 بجے پڑھی جائے، کیونکہ کچھ وقت ہے، 4 قرات ہیں یا 5 قرات ہیں ظہر سے عصر کے وقت، سورج ڈھلے تو عصر پڑھی جائے۔ مغرب کا سورج مثال کے طور پہ 5:10 یا 6:10 پہ، یا آج کل 7:10 پہ غروب ہوتا ہے، تو اس کے فوراً بعد نماز پڑھی جائے۔ ہم اس میں بھی 5-7 منٹ لیٹ کرتے ہیں، وہ بھی اپنی مرضی۔ اس کے بعد عشاء ہے، عشاء کے اندر ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے لیٹ کر کے نماز پڑھی جائے عشاء کی، لیکن ہم اس میں جلدی کرتے ہیں، 1 گھنٹے کا ٹائم بنا کے ہم پڑھتے ہیں۔ اسی طرح آپ قربانی دیکھ لیں، آپ گائے کی قربانی ہے، دمبے کی ہے، اونٹ کی ہے اور بکرے کی ہے، اسی طرح ان کی مادوں کی ہے، 8 جانور ہیں یہ۔ اب آپ وہاں پہ بحث کر رہے ہیں جبکہ نہیں ہے حدیث میں بحث۔ اب آپ شریعت کو سمجھا رہے ہیں الٹا، بجائے ماننے کہ اس وقت بحث نہیں تھی۔ بھئی اس وقت بحث نہیں تھی تو اب کون سا کال پڑ گیا گائے کا، بکری کا، یا کوئی قحط پڑ گیا دمبے کا، اونٹ کا؟ نہیں تھی تو بھئی نہیں تھی، جب حکم، اب اللہ سے زیادہ تو علم نہیں ہے ہمارے پاس۔ وہ کہتے ہیں اس وقت نہیں تھی اس لیے بھی قرآن میں نام نہیں آیا، یا اس لیے یہاں حکم نہیں دیا۔ بھئی نہیں حکم آیا یا نہیں قرآن میں آیا تو کیا آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ خدا کے علم میں نہیں تھی یہ بات؟ بھئی عرب میں نہیں تھی، کہیں دوسری جگہ سے آئی، جب جا کے اللہ کو تو پتہ تھا نا جس جگہ بھی تھی، لیکن ہم نہیں مانتے۔ صاف بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نہیں مانتے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں، آپ بکرا اس کا کان کٹا ہوا ہے، وہ دندہ نہیں ہے، سنت کے مطابق صاف ستھرا بے عیب جانور ہو، لیکن پھر بھی وہ اس میں لگے ہیں۔ ابھی جو مولوی نے خطبہ دینا ہے اس نے اپنے ترتیب بنائی ہوئی ہے کہ بھئی 1 محرم کو حضرت عمر کی شہادت ہے، حضرت عمر پہ خطبہ دینا ہے۔ یہ نہیں بتانا مسجد کو کہ بھئی خطبہ سے پہلے سارے مسجد میں آ جاؤ اور مسجد میں بیٹھ جاؤ خطبے کے انتظار میں، جیسے مولوی صاحب بولے الحمدللہ رب العالمین، ساری کی ساری جماعت وہاں موجود ہو، اس کو اونٹ کا ثواب ملتا ہے قربانی کا۔ یہ نہیں بتاتا ہو، وہ حضرت عمر کی تو شہادت کا بیان کر رہا ہے، یہ نہیں بتائے گا تم جلدی آؤ، یہ نہیں بتائے گا تم گناہ سے کیسے بچو گے، بچوں کو فجر کی نماز میں بھیجو، ظہر کی نماز میں بھیجو، 5 نمازیں پڑھاؤ، یہ نہیں بتاتے۔ اچھا پھر آ گیا اگلا محرم، 10 محرم، پھر امام حسین کی شہادت کے اوپر اس نے 1 گھنٹہ لگا دیا، وہ جمعہ عمر پہ گیا، یہ جمعہ شہادت پہ گیا۔ بھئی بالکل ہے شہادت، کوئی شک نہیں ہے، بتاؤ، لیکن ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ایک آدمی مسجد آپ کے خطبے کے آخر میں آتا ہے، نماز میں شامل ہوتا ہے، اس کا کون سمجھانے آئے گا اسے؟ مسجد کے امام تو آپ ہو، اہل مسجد جو ہماری ہے وہ تو یہی ہے، اس کو کون
ہمیں سمجھائے گا؟ کون ہمیں بتائے گا اگر آپ نہیں بتاؤ گے؟ اگلا جمعہ آ جائے گا کوئی اور 40ویں کا، کوئی اور بر ربیع الاول کا، یا کسی اور اس کا، وہ بھی آپ اسی طرح. لیکن یہ جو گنہگار، میں جو گنہگار ہوں، میرا جو بھائی گنہگار ہے، جو ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو ہم ذکر اذکار نہیں کرتے ہیں، ان کو ہمیں کون سمجھائے گا؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے.